الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ گزشتہ نشست میں ہم نے یہاں تک پڑھا کہ جب زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے اور مصر کی عورتوں نے ملامت کی تو اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ شہر کی نامور عورتوں کو جمع کیا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی اور کہا کہ جب یوسف علیہ السلام تمہارے سامنے سے گزریں تو اس پھل کو کاٹنا شروع کر دینا۔ تو قرآن میں ہے کہ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، تو جو ہی ان خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی عظمت کی قائل ہو گئیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اتنی مگن ہوئیں کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ، اور انہوں نے کہا سبحان اللہ، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ انسان نہیں ہے۔ تو یہ کائنات کے نصف حسن کی بات کی جا رہی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی خواتین نے دیکھا، کیونکہ مصر کے لوگ ویسے ہی خوبصورت ہوتے، تو مصر کی خواتین نے جب انہیں دیکھا تو کہا ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بارے میں بھی بحث کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور نور سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ تو یہ کائنات کے نصف حسن کا تذکرہ ہے کہ مصر کی خواتین نے کہا کہ یہ بشر نہیں ہے، کوئی فرشتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد زلیخا نے کہا، قالت، زلیخا نے کہا، لوگ زلیخا کہتے ہیں، یہ لفظ زلیخا ہے۔ زلیخا نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ اور پھر اس عورت نے بہت واشگاف لفظوں میں اپنے ارادے کا اظہار کیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِي، اس نے کہا بلا شبہ میں نے ہی اسے بہت بہلایا پھسلایا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ معصوم رہا، امتنع۔ تو اس میں اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد، عمداً، خطأً، سرًا، علانیتاً، کبیرہ اور صغیرہ، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو معصوم رکھا ہے۔ فاستعصم، تو اس نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی عصمت کو بچا لیا، معصوم رہے۔ اور پھر آگے اس نے بہت واضح لفظوں میں کہا کہ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے اس حکم پر عمل نہ کیا جو میں اسے دے رہی ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَيُسْجَنَنَّ، تو اسے ضرور بالضرور قید کر دیا جائے گا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ان لوگوں میں سے ہو جائے گا جو اپنے مقام و مرتبے میں کمتر ہیں، صاغرین ہیں۔
یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اس نے آپ کو بے آبرو کرنے کا ارادہ کیا، اپنے زام اور اپنے گمان میں آپ کو کمتر دکھانے کا، حقیر دکھانے کا ارادہ کیا۔ تو زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس یا تو قید کا آپشن ہو یا اللہ کے دین پر عمل کرنے کا آپشن ہو۔ ہمارے ہاں ماضی میں بڑے بڑے اکابر علماء ایسے گزرے ہیں کہ تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں ان کے سامنے قید و بند کی صعوبتیں تھیں اور دوسری طرف عقیدہ ختم نبوت کا دفاع تھا، تو انہوں نے قید و بند کی صعوبتوں کو قبول کیا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جیل میں ہمیشہ مجرم نہیں آتے، کبھی یوسف بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کو بھی جیل میں جانا پڑتا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام کا جواب سنیں، یعنی ایک طرف تو وہ عورت فحاشی اور عریانیت کی دعوت دے رہی تھی، اور دوسری طرف آپ کو بے آبرو کرنے کی، قید کرنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ اب آپ سوچیں کہ جس ملک کا بادشاہ غیر مسلم ہو اور ایک انسان کی معاشرتی حیثیت بحیثیت ایک غلام کی ہو، اور پھر عزیز مصر کی بیوی اس پر الزام لگا کر قید کروا دے، تو جیل سے نکلنے کا کوئی امکان ہوگا؟ تو یوسف علیہ السلام کا جواب سنیں۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ربی، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے پروردگار، قید خانہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آپشن ہے کہ رشوت لو ورنہ قید، کسی غلط کام کا ارتکاب کرو ورنہ تمہیں قید میں بھیج دیا جائے گا۔ تو شرعی حکم یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جائے۔ تو آپ نے گویا کہ فرمایا کہ اسہل علی و اہون من الوقوع فی المعصیہ، میں قید اور بند کی صعوبتوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں بنسبت اس بات کے کہ مجھے گناہوں میں ڈوبنا پڑے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے قید کو پسند فرما لیا، قید کو ترجیح دی۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو مجھ سے ان کے مکر کو دور نہیں کرے گا۔ صرفہ کا کیا معنی ہوتا ہے عربی میں؟ کسی چیز کو پھیرنا، دور کرنا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو مجھ سے ان کے مکر اور فریب کو دور نہیں کرے گا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ قرآن میں آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جمع کی ضمیر استعمال فرمائی، اصب الیہن، کیونکہ جب ان خواتین اور ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ یوسف علیہ السلام کے نعوذ باللہ قریب ہو جائے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ کو طلب کیا۔ تو قرآن مجید میں یہ بات ذکر ہے کہ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ یہ جو دعا ہے یہ آیت نمبر 33 ہے۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی کی مدد و نصرت نہ ہو کوئی شخص گناہوں سے
نہیں بچ سکتا۔ یوسف علیہ السلام خود فرما رہے ہیں وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ أَحَدًا لَا يَمْتَنِعُ عَن مَّعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس کی مدد و نصرت کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو دور کر دیا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بعض آیات کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہیں، دراصل ان صفات کا بیان ریلیونٹ ہوتا ہے گزشتہ آیات میں بیان ہونے والے مضمون سے۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جب یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرما رہا ہے، ان پر گزرنے والی تکالیف کا ذکر فرما رہا ہے، تو اب یہ اظہار ہو رہا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی دعاؤں کو سن بھی رہا ہے اور ان کی کیفیت کو جانتا بھی ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر مناسب معلوم ہوا انہیں باوجود اس کے کہ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے، یعنی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پاک باز ہیں، کیونکہ ان کی قمیص پشت کی جانب سے پھٹی ہوئی تھی۔ اسی عورت کے خاندان میں سے ایک شخص جو عزیز مصر کا وزیر تھا، اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ اور تیسرا یہ واقعہ ہو گیا جس کی شہرت پورے شہر میں ہو گئی کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ تو جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ خبر پورے شہر میں آگ کی طرح پھیل رہی ہے، تو باوجود اس کے کہ وہ تمام تر نشانیاں دیکھ چکے تھے، تو انہیں یہ معلوم ہوا، یہ مناسب معلوم ہوا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کی پاک بازی کے باوجود کچھ عرصے کے لیے قید کر دیں۔ اب کیوں قید کر دیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ إِلَىٰ انقطاع ما شاع فی المدینہ، شہر میں جو خبریں پھیل رہی تھیں کچھ عرصے کے لیے یہ نظروں سے دور ہو جائیں گے، تو بتدریج وہ واقعہ پرانا ہو جائے گا، لوگوں کی یادداشت سے یہ بات اتر جائے گی۔ اور بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ أَن يَسْجُنُوهُ كِتْمَانًا لِلْقِصَّةِ أَلَّا تَشِيعَ فِي الْعَامَّةِ، وہ اسی لیے قید کیے گئے تاکہ یہ واقعہ شہر کے اندر مزید پھیلنا، اس کا پھیلاؤ رک جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، اور امام سدی نے فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قید کا سبب یہ بنا کہ عزیز مصر کی بیوی نے اس سے کہا کہ اس لڑکے کی وجہ سے شہر میں میری بدنامی ہو رہی ہے، اسے قید کر دیا جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کے بعد اب آگے فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، فتن عربی میں کہتے ہیں لڑکے کو، اور فتیان کتنے ہو گئے؟ 2 لڑکے ہو گئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کسی شخص کو قید اور زنا پر مجبور کیا جائے کہ زنا کرو ورنہ قید کر دیا جاؤ گے، تو شرعی حکم کیا ہے کہ وہ قید کو پسند کرے گا، بدکاری کا ارتکاب نہیں کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، تو فتن ایک لڑکا، فتیان 2 لڑکے، تو 2 لڑکے یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان قید خانے میں داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ، اور داخل ہوئے، مَعَهُ یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن قید خانے میں، فتیان 2 نوجوان۔ اب ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے احسان کرتے ہوئے دیکھا، قید میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ فرما رہے تھے، اور احادیث میں یہ بات ذکر ہے کہ انہ کان یعود المرضى، آپ بیماروں کی قید خانے میں
عیادت کرتے تھے، وَيُدَاوِيهِمْ ان کا علاج کرتے تھے، وَيُعَزِّلُ الحزانہ جو غم زدہ ہوتے آپ جا کر ان کا غم ہلکا کر دیتے۔ تو آنن فانن آپ تمام قیدیوں کی نظر میں معتبر ٹھہرے اور سب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی ہستی۔ دیکھیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کی دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں 3 برس تک شیب ابی طالب میں محبوس رہے ہیں، 3 برس تک، اور 3 سالوں تک کے لیے قریش نے بنو ہاشم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا، مناکحت سے انکار کیا کہ کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا، ہر طرح کی چیز کا ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا بنو ہاشم کے ساتھ۔ تو گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی 3 برس تک شیب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت فرماتے رہے۔ اور آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب حضرت ابو طالب سے آ کر قریش مکہ نے شکوہ کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو تب بھی میں اسلام کی دعوت اور تبلیغ سے باز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے یہ فرما کر۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات عرض کی کہ اب آپ تشریف لے جائیں اور جس دین کی دعوت دیتے ہیں دعوت دیتے رہیں، ان میں سے کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ تو یہ اسلام کی دعوت دین پر عمل بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسے دور میں جب ہر طرف بے راہ روی عام ہو اور لوگ دین سے دوری کا رستہ اختیار کر رہے ہوں۔ تو حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو دین پر عمل کرنے کے باعث اجنبی ہو جائیں گے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی داڑھی رکھ لے، سر پہ ٹوپی رکھ لے، کوئی عورت عبایا پہننے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے ہی خاندان میں آپ اجنبی ہو جاتے۔ شادی میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی ان کو ذرا کونے پر بٹھا دو، تو اجنبیت سی محسوس ہونے لگے گی۔ تو حضور نے فرمایا فطوبیٰ للغرباء، تو وہ لوگ جو میرے دین پر عمل کرنے کے باعث اپنے ہی خاندان اور معاشرے میں اجنبی ہو جائیں تو فرمایا ان کے لیے بشارت ہو، ان کے لیے بشارت ہو۔ تو وہ 2 نوجوان آپ کے ساتھ قید خانے میں آئے۔ قال احدہما، تو ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا۔ اب ظاہر ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، اور بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے، امام طبری فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ کیا علم جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انی اعبر الرؤیا، میں خواب کی تعبیر کا علم جانتا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم انسان کو قید خانے سے لے کر بادشاہ تک بنا دیتا ہے، قید خانے سے نکال کر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی سیرت اور کردار میں یہ درس آپ کو نصیب ہو رہا ہے، یہ درس آپ کو عطا ہو رہا ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تعبیر رؤیا کا علم جانتا ہوں۔